السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ واقعات بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ، جس کے دربار میں اس وقت کے سپر پاور حکمران بھی سلام پیش کرتے تھے۔ سادگی اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ ایک دن آپ کا مچھلی کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے اپنے وفادار غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا، یرکا، آج مچھلی کھانے کا بڑا دل چاہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بازار سے خرید کر لا سکوں، اس لیے دریا کے پاس 8 میل دور مچھلی پکڑنے کے لیے جانا پڑے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ کسی خواہش کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام یرکا کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم ہوں، آپ نے آج تک کوئی خواہش نہیں کی، پر جب آج آپ نے خواہش کی تو میں نے دل میں سوچا کہ حضرت عمر فاروق نے خواہش کی تو میں پوری نہ کر سکوں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے، جب حضرت عمر فاروق ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ آپ کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی اور فوراً گھوڑے پر بیٹھا، اور وہ گھوڑا عربی نسل کا تھا۔ دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے انتہائی تیز رفتار اور طاقتور ہوتے ہیں، ان کے لیے 8 میل زیادہ سفر نہیں ہوتا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا پکڑا اور عصر کی نماز سے پہلے میں واپس آ گیا۔ گھوڑے کو ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ جو اس کے جسم پر پسینہ آیا وہ اچھی طرح خشک ہو جائے۔ پسینے کی وجہ سے گھوڑے کے جسم پر گرد و غبار جم گیا تھا، اس لیے میں گھوڑے کو کنوے پر لے گیا، اسے نہلا کر واپس لایا۔ غلام یرکا فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق گھر واپس آئے تو عرض کیا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے اور آپ کے لیے تازہ مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ یرکا نے جیسے ہی یہ الفاظ ادا کیے تو حضرت عمر فاروق نے گھوڑے کی پیٹھ اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا، پھر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے اور ایک کان اٹھا کر کہنے لگے، اے یرکا، تو نے سارا گھوڑا دھو لیا لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا بھول گئے، تمہیں یاد نہیں رہا؟ یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اے یرکا، مجھے آپ کی وفاداری پر کوئی شک نہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اتنا نیک نہیں ہوں۔ میں تو صرف یہ دعائیں مانگتا ہوں کہ اے اللہ میری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے اور مجھ پر رحم فرما۔ میں نے اتنا تقوی بھی اختیار نہیں کیا، اگرچہ یہ گھوڑا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی چھوٹی سی خواہش کے لیے 8 میل کا سفر طے کروایا۔ اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا۔ اے یرکا، تو بتا، اللہ کے حضور اس گھوڑے کے سوال کا میں کیا جواب دوں گا؟ غلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کافی دیر تک روتے رہے۔ یرکا فرماتے ہیں، میں بھی حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر بہت رویا، میں اتنا اپنے باپ کی موت پر بھی نہیں رویا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے یرکا سے فرمایا کہ آج گھوڑے کو چارہ پہلے سے زیادہ کھلا دو اور جو مچھلیاں لے کر آئے ہو اس کو غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، اور ان کو مچھلی دے کر کہنا کہ ہماری بخشش کے لیے اور حضرت عمر فاروق کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنا۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ایک معمولی کمشنر بھی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور اپنے غلاموں سے برا سلوک کرتا ہے، اور دوسری طرف 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہوں کے بادشاہ حضرت عمر فاروق کا انصاف اور سادگی دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں ایک بدو آپ سے ملنے کے لیے مدینے آیا۔ جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، اس کے ساتھ اس کی حاملہ بیوی بھی تھی۔ اس نے مدینے کی حدود سے باہر خیمہ لگایا۔ بیوی کا وقت قریب تھا تو وہ درد سے کراہنے لگی۔ حضرت عمر فاروق معمول کے گشت پر تھے، آپ کے ساتھ غلام بھی تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ شہر کی حدود سے باہر آگ جل رہی ہے، آپ نے غلام کو بھیجا تاکہ وہاں کی خبر حاصل کر سکے۔ جب غلام وہاں پہنچا تو اس نے دریافت کیا تو بدو نے خوب ڈانٹا۔ پھر حضرت عمر فاروق خود اس کے پاس گئے۔
آپ نے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملنے مدینے آیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس وقت میری بیوی امید سے ہے اور اس کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عمر فاروق فوراً گھر آئے اور اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، چلو میرے ساتھ، میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے اور جو سامان لینا ہے لے لو۔ ناظرین، آپ کی بیوی یعنی اس وقت کی خاتون اول نے کچھ گھی اور دانے ساتھ لیے اور امیر المومنین نے اپنے کندھوں پر لکڑیاں اٹھائیں، جبکہ بدو اس بات سے بالکل ناواقف تھا کہ یہ کوئی غلام یا نوکر نہیں بلکہ امیر المومنین ہے۔ ناظرین، جب اندر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی بیوی نے اندر سے آواز لگائی، یا امیر المومنین، بیٹا ہوا ہے۔ یا امیر المومنین سن کر اس شخص کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ وہ بے اختیار ہو کر پوچھنے لگا، حضور آپ امیر المومنین ہیں؟ وہی جس کے نام سے کیسر و کسر کانپتے ہیں، جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا؟ یہ سن کر حضرت عمر فاروق مسکرانے لگے اور فرمایا، ہاں وہی عمر۔ ناظرین، یہ سن کر وہ شخص بہت حیران ہوا اور بہت دیر تک روتا رہا، جس پر حضرت عمر فاروق نے تاریخی الفاظ ادا کیے، یہ میرے آقا کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا نہیں بلکہ غریبوں کا استقبال کیا جاتا ہے، یہاں یتیموں اور لاچاروں کو انصاف ملتا ہے اور سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق مسجد میں ممبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا، جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ جو کپڑا تم نے پہنا ہوا ہے وہ زیادہ ہے جبکہ بیت المال سے جو کپڑا ملا ہے وہ تھوڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت میرا بیٹا عبداللہ بھی یہاں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، بیٹا بتاؤ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت تک اس ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، بابا جان کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس لیے اس سے کرتا نہیں بن سکتا تھا، جبکہ ان کے پاس جو لباس تھا وہ نہایت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے باپ کو دے دیا۔ ناظرین، یہ تھا حضرت عمر فاروق کا انصاف۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھوکا مر جائے تو مجھے قیامت کے دن اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔